ذکر نفی اسبات پہ آج بھی بات ہو رہی ہے۔ میں بار بار لا الہ الا اللہ ذکر نفی اسبات پہ بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ سمجھانا چاہ رہا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ جیسے میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی آپ سے عرض کیا کہ جب یہ لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، یہ جب سمجھ کر اظہار کیا جاتا ہے تو اس کا تاثیر، اس کا اثر اپنا ہوتا ہے۔ مختلف مشائق سے تعلق رکھنے والے جو بھی علماء ہیں یا صوفیاء اکرام ہیں، ان کا طریقہ اپنا اپنا ہے، لیکن ہم مجموعی یہ بات کریں گے کہ سب کا راستہ تو الگ ہے، منزل ایک۔ اس میں نہ صرف ان کلمات کو دہرایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ، بلکہ کلمات کو ردھم میں بھی لے کے آنا پڑتا ہے، تو اس کا اثر اور بھی بہتر ہے۔ جیسے پہلے 50 مرتبہ اگر آپ کہیں گے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اب دیکھیں یہ ایک ردھم ہے، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ پھر یہ زیادہ تر ہوتا ہے مجلس میں، لوگ جب بیٹھتے ہیں ساتھ میں تو اپنا مرشد اس پرٹیکولر مشائق کا جو صوفی ہے وہ کرواتا ہے، لا الہ الا اللہ وہ کہتا جائے گا اور یہ پڑھتے جائیں گے، پہلے وہ کہے گا پھر ساتھ میں پڑھتے جائیں گے۔ پھر ایسا ہوگا کہ وہ لا الہ الا اللہ کا ردھم تھوڑا چینج ہوگا، پھر ہوگا الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب یہ اس ردھم کو برقرار رکھیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کیا ہوگا؟ الا اللہ کے بعد لا موجود لا موجود لا موجود لا موجود الا اللہ الا اللہ الا اللہ۔ اب یہ کروائے گا، اپنا مرشد کروائے گا۔ تو انشاءاللہ میں اس پہ ایک ویڈیو بناؤں گا جس میں میں خود آپ کو ذکر کرواؤں گا، اور ہم مجلس میں، جیسے مجلس میں انسان بیٹھتا ہے ایسے بیٹھیں گے اور یہ ذکر کریں گے جس میں لا موجود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جس میں یہ سارے اظہار ہوں گے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی محبوب نہیں سوائے اللہ کے، کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس ردھم کو بھی برقرار رکھنا پڑتا ہے، ردھم چینج ہوتی رہتی ہے، تو اس مجلس کا مزہ بھی اپنا ہوتا ہے، اور پھر اس مجلس میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں اور اللہ کی حضور بھی ملتی ہے۔ ہمیں یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی وظیفہ، یہ میرا اپنا خیال ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، کبھی بھی ہمیں یہ سوچ کے کوئی ذکر یا وظیفہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم اللہ سے کچھ مانگیں، یا کوئی ہم چیز اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ اب ضرورت کس چیز کی ہوتی ہے؟ عام دنیا داری میں نوکری کی، کاروبار میں برکت کی، اچھی شادی ہو جائے بچیوں کی، اس کے بعد چھوٹا سا گھر ہو جائے اپنی گاڑی ہونی چاہیے، بس یہ اولاد ہونا چاہیے، نیک اولاد ہونا چاہیے، ان کے نصیب اچھے ہونے چاہیے۔ یہ 6-7 انگلیوں پہ گننے جیسے ہمارے خواہشات یا ضروریات زندگی ہیں، ان کی حاصلات کے لیے ہم ذکر اذکار کرتے ہیں، وظیفہ کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، وہی ہے رب، وہی پالنے والا، وہی پالتا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے۔ جو اس کو نہیں مانتا وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی اس چیز کی ضرورت نہیں۔
کہ آپ اس کو مان رہے ہو نہیں مان رہے ہیں. 8 ارب لوگ ہیں دنیا میں, سب تھوڑی مانتے ہیں اس کو, نہیں مانتے. پھر بھی وہ ان سے بھی اچھا پال رہا ہے جو ان کو مانتے ہیں. ایسے بھی ہم نے قصے سنے ہیں, یہ لوگوں نے پوری زندگی اپنی ریاضت میں دے دی اور ملا کچھ نہیں, وہ بے نیاز ہے. تو اس بے نیاز ہستی کو ہم کیا, کیونکہ ہمیں بہت سارے ایسے فلسفی یا اتھیسٹ جو ہے, جو خدا کو بھی نہیں مانتے یا مذہبوں کو نہیں مانتے, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا خدا ہے جو نعوذ باللہ خوشامد کو پسند کرتا ہے, جو کہتا ہے کہ بھئی میرا یہ اس قسم کی میرے لیے ذکر کرو, مجھے یاد کرو, میں تمہیں یہ دوں گا. نہیں, ہاں وہ ذکر میں خوش ہوتا ہے, ذکر پسند بھی ہے, لیکن تب جب اس کا بندہ بنا کسی بھی لالچ کے جب وہ ذکر کرتا ہے تو اس کو پسند ہے. لیکن سوچئے, اپنے اندر جھانکیے, آپ میں ہم سب کا جب تناسب جب نکالتے ہیں پرسنٹیج, تو 99% لوگ جو ہے وہ اپنے لیے کچھ حاصل کریں. یہاں تک کہ یہ کہتا ہے کہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے. تو یہ بھی ایک خواہش ہے. ان خواہش کو چھوڑتے ہوئے ہمیں ذکر اذکار کریں گے تو اس کا ایک امپیکٹ, ایک رزلٹ اپنا آئے گا. تو سامعین, آپ اگر اکیلے ہیں تو گھر میں 4-5 لوگ بھی ہیں تو بیٹھ کے ذکر کی مجلس ضرور سٹارٹ کریں. نفی اسبات کا ذکر جو میں کہہ رہا ہوں, لا الہ الا اللہ کا, اپنے بچوں کے ساتھ. اگر 4 بھی افراد گھر میں رہتے ہیں, میاں بیوی اور 2 بچے, وہ بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں. ان کا جو بڑا ہے, باپ ہے, والد, وہ ذکر کروا سکتا ہے. گھر میں اگر کوئی بزرگ ہے وہ ذکر کروا سکتا ہے. تو ذکر کرنے اور کروانے کا طریقہ یہی ہونا چاہیے. سمپل ہے کہ آپ لا الہ الا اللہ کا ردم اسٹارٹ کریں, اور اس کے بعد الا اللہ 50-60 مرتبہ الا اللہ, اس میں ردم چینج ہو. پھر لا موجود لا موجود لا موجود لا موجود, یہ ردم الگ ہو. پھر لا معبود لا معبود لا معبود لا معبود, یہ ردم الگ ہو. لا محبوب لا محبوب لا محبوب لا محبوب, یہ ردم الگ ہو. پھر الا اللہ الا اللہ الا اللہ. بیٹ اور ردم میں اگر تھوڑا فرق کرتے جائیں گے تو مجلس کی جو آس پاس کی انرجی ہے, ماحول ہے, وائبریشن ہے, فریکوینسی ہے, وہ اور بھی بہتر ہوگی آپ کے لیے. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ فرشتے بھی آ جاتے ہیں اس مجلس میں. تو ذکر کرتے رہیں, خود بھی کریں, دوسروں کو بھی کروائیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ذکر کرو ایمان والو کثرت کے ساتھ. ذکر کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ذکر اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ جائے گا کہ ذکر کی کتنی اہمیت ہے, تو آپ چلتے پھرتے اپنی قلب کو, اپنی سانسوں کو, اپنی روح کو, اپنی نفس کو, اپنی لطائف جو بھی آپ کے ہیں, ان سب کو جاری کر دیں گے. لیکن دل اور روح کے ساتھ بنا کسی لالچ کے ذکر کریں, اور پھر آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنے چینجنگز آ جاتے ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ نگہبان.